بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ بعد خدا تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان پر بھیجا، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور دا کی طرف بھیجا۔ ہم نے ہود علیہ السلام کو، وہ بولا، اے قوم، بندگی کرو اللہ کی، تمہارا حاکم نہیں سوائے اس کے، تم سب جھوٹ کہتے ہو۔ ہود ان لوگوں کو نصیحت کرتے اور اللہ کی طرف بلاتے اور کہتے، اور وہ یاد کرو کہ تم کو سردار کر دیا پیچھے قوم نوح علیہ السلام کے، اور زیادہ دیا تم کو بدن میں پھیلاؤ، سو یاد کرو احسان اللہ کے، شاید تمہارا بھلا ہو۔ اور اس قوم میں جو دراز قد تھے، قد ان کا 400 گز کا لمبا تھا اور اوسط کا 200 گز، اور جب سب سے چھوٹے تھے ان کا قد 70 گز کا تھا۔ اور وہ سب بولے، اے ہود علیہ السلام، تو ہمارے پاس کچھ سند سے نہیں آیا، ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے، اور ہم نہیں ماننے والے۔ پس خدا تعالیٰ نے ان پر قحط نازل کیا، سب عاجز ہوئے تھے۔ اس میں 70 آدمی قبیلے میں سے ان پر ایمان لائے تھے، باقی سب کافر تھے۔ اور کہنے لگے، ترجمہ، بولے، کیا تو اس واسطے آیا ہمارے پاس کہ بندگی کرے ہم تیرے اللہ کی، اور چھوڑ دیں ان کو جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادا؟ بولے، اے ہود علیہ السلام، ہم تیرے خدا کی پرستش نہیں کریں گے اور اپنے باپ دادوں کے خدا کو پوجیں گے۔ اگر تو ڈراتا ہے عذاب سے اپنے اللہ کے تو دکھلا، ورنہ ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ یہ سن کر ہود علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں تضرع کی اور کہا، خدایا، مجھے ان کے ظلم سے بچا کہ ان کے ساتھ مجھے لڑنے کی طاقت نہیں، شاید مجھے مار ڈالیں۔ حضرت قوم کے سردار کا نام تھا عاد۔ اس کے زمانے سے زمانہ طوفان تک 700 برس گزرے تھے۔ قوت ان کی اس قدر تھی کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو زانوں تک اس میں گھس جاتے۔ سب نافرمان تھے اور یہ کہتے تھے، یعنی کون ہے ایسا پر وہ زمین پر کہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہو؟ جناب حدیث کا حکم ہوا، اے ہود علیہ السلام، وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو ساتھ لے کر ہم پہاڑ پر جا۔ تب ہود علیہ السلام انہوں کو لے کر پہاڑ پر گئے اور کہا، اے قوم، تم کو ہوا ہلاک کرے گی، غضب الہی آئے گا۔ وہ بولے، کون سی ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی؟ تب خدا تعالیٰ نے 3 برس تک پانی برسانا ان پر موقوف رکھا، یہاں تک کہ قحط عظیم ان پر نازل ہوا۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام نے کہا، قول اللہ تعالی، اے قوم، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، پھر رجوع لاؤ اس کی طرف کہ تم پر چھوڑ دے آسمان کی دہاڑیں اور زیادہ دے تم زور پر زور، اور نہ پھیرے جاؤ گے گناہ گار ہو کر۔ کافروں نے کہا، ہم توبہ نہیں کریں گے اور نہ مانیں گے تم کو۔ پس ایک قوم کو بھیجا کہ مکے میں جا کر پانی طلب کریں۔ پس 6 آدمی قوم عاد میں سے مکے میں گئے، ان میں 2 مسلمان تھے لیکن دین اپنا چھپائے رکھتے تھے۔ نام ان دونوں کا مزید الحکیم تھا اور ان کے سردار کا نام کیل تھا۔ یہ 70,000 آدمیوں کو ہمراہ لے کر مکے کو گئے۔ مزید نے ان سے کہا کہ جب تک ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے تب تک بارہ کا برسنا تم پر موقوف رہے گا۔ سبھوں نے ان کو جھٹلایا۔ تب مزید اور لکیم نے کہا، الہی، وہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں، تو ہماری حاجتیں رواں کر۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، کیا مانگتا ہے؟ مزید نے کہا، الہی، میں تا قیامت دنیا میں بھوکا نہ رہوں۔ حکم ہوا کہ میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد لکیم نے کہا، الہی، 7 دفعہ کی عمر مجھے عطا کر، جس کی عمر چاہوں بتنا بدر
وطن 3000 برس تک زندگانی کروں۔ حکم الہی ہوا، میں نے تجھ کو بخشی۔ اور قیل نے کہا، خداوند کوئی ہماری قوم میں بیمار نہ ہوا کہ تجھ سے شفا چاہوں، اور کچھ مشکل میں نہ پڑوں کہ تجھ سے یاری مانگوں، مگر پانی مانگتا ہوں واسطے قوم عاد کے۔ اتنے میں 3 ساعت کے اندر سیاہ سفید سرخ پیدا ہوئے، اور آواز آئی، اے قیل، اس 3 میں سے جس کو چاہے تو اسے اختیار کر۔ تب قیل نے دل میں سوچا کہ ابر سفید سرخ میں پانی نہیں ہوتا ہے، مگر ابر سیاہ پانی سے خالی نہیں ہوتا، اس کو اختیار کیا۔ اللہ کے حکم سے ابر سیاہ ساتھ ساتھ اس کے منزل مقصود کو جا پہنچا۔ وہب ابن منبع نے روایت کی ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے، نام اس کا ریح العقیم ہے۔ 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ کر رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ ہیں اور موکل ہیں۔ جب روز قیامت ہوگا، وہ ہوا چھوڑی جائے گی، پہاڑوں کو مانند ریزہ ابر ریشم کے اڑا دے گی، اور آسمان گر پڑے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ جائے گا، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر جب پھونکیں گے، ایک پھونک اور اٹھائی جائے، زمین اور پہاڑ ٹپکے جائیں۔ ایک چوٹ اس دن ہوا پڑنے والی اور پھٹ جائے آسمان، پھر اس دن وہ سست ہوگا۔ حکم ہوا، اے فرشتوں، وہ ہوا قوم عاد پر چھوڑو۔ تب انہوں نے عرض کی، اے جبار العالم، کس قدر چھوڑ دیں؟ حکم ہوا، گائے کی ناک کے اندازے سے نکلے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب العالمین، اس قدر سے سارا عالم برباد ہوگا۔ تب حکم ہوا، سوئی کے سراخ کے برابر چھوڑ دو۔ جب وہ ہوا مانند ابرہ سیاہ کے پہاڑ کی طرف سے نکل آئی، اسے دیکھ کر قوم عاد شاہ ہوئی اور کہنے لگی، بولے، یہ ابر ہے، ہم پر برسے گا۔ ہود علیہ السلام نے کہا، کوئی نہیں، یہ وہ ہے کہ جس کی تم شتابی کرتے تھے، یہ وہ باد ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ جب ہوا ان کی کافروں نے کہا، اے ہود علیہ السلام، تو نے خوشخبری پہنچائی کہ جس سے ہم کھٹک تر ہو گئے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے کافر، ذرا صبر کر، اللہ کی طرف سے تم پر عذاب علیم پہنچتا ہے۔ ایسا کہ وہ 7 لاکھ مرد 3 پہاڑ کے بیچ میں جا رہے تھے، جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور پاؤں اپنا گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے، اور زن و مرد لڑکے بالے، انہوں نے 4 پائیوں کو بیچ میں اپنے لیا اور کہتے تھے کہ 3 طرف سے ہمارے پہاڑ ہیں اور ایک جانب ہم سب ہیں، کون سی ہوا ہے کہ ہمارے بیچ میں گزرے گی اور زور کرے گی؟ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا، اچانک ایک آواز رائد کی آئی، اور ہوا نے اس قدر زور لگایا کہ پہلے کسرا کو شک جتنے مکانات تھے جڑ سے کھود کر پھینک دیے، اور جب برباد ہوئے، انہوں نے ان کے پاؤں کے نیچے آ کر سرنگوں میں ان زمین پر ڈال دیا۔ مثال اس کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی پھر تو دیکھے لوگ ان میں بچھڑ گئے جیسے وہ ٹھنڈ میں کھجور کے کھوکھلے۔ پھر کیا تو دیکھتا ہے کوئی ان کا بچ رہا؟ پھر پتھر، دھول، خاک نے 1 برس تک پڑے روتے رہے، اور جو شخص ان کے رونے کی آواز سنتے تو وہ بھی ہلاک ہو جاتے۔ اور ہود علیہ السلام نے ایک خط زمین پر کھینچ کر مومنوں کے اس کے اندر رکھ دیا۔ ہوا نے اس قدر زور لگایا، مگر دامن مومنوں کا ایک سرمو بھی کھینچ کر نہ لے۔ سچ ہے کہ جو شخص اللہ کا ہوا کل ہے، واسطے اسی شخص کے۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام مومنوں کو ہمراہ لے کر جرہم کے پاس گئے اور کہا کہ عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا، ہاں۔ تب حضرت نے فرمایا کہ تو کہہ۔ وہ ملعون بولا، جب تک کہ تو اس قوم کو زندہ نہ کر دے گا تب تک میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ وہ مردود یہ کہہ رہا تھا، اسی وقت اس کے قدم کے نیچے ہوا نے آ کر اس پلید کو دور کیا، اور سخت عذاب نے آ کر اس قوم کو ہلاک کیا۔
پس ہود علیہ السلام نے بعد 400 برس کے دنیا فانی سے رحلت فرمائی اور مومن سب ان کے لیے روئے اور ان کو دفن کیا۔ پیچھے ان کے 100 برس تک مومن سب دنیا میں رہے۔ بعد انتقال فرمایا اور اولاد دان کی اپنے دین پاک پر مدت تک رہی، اور ایک عالم ان سے آباد ہوا اور دین اور ایمان کی راہ خلائق کو بتائی۔ ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم کس کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم سامان و زمین کے خدا کو پوجتے ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ تم خدا کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ شیطان نے کہا تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجو کرو تاکہ روز قیامت میں وہ تمہارے لیے شفیع ہوئے۔ تب ان لوگوں نے ایک بت بنا کر میدان میں رکھ دیا، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور کیا کیا تیرے رب نے سمود سے جنہوں نے تراشے پتھر وادی میدان میں؟ فائدہ: وادی میدان ان کے مکان کا نام ہے۔ پہاڑ کھود کر گھر بنائے تھے اور اس بت کے چاروں طرف چھید کر کے اس میں نقرہ پلا دیا تھا، اور ایک تخت عظیم الشان اس میدان میں بچھا کر اس پر ایک سونے کی کرسی رکھ دی۔ اس کے بعد ابلیس نے کہا تم اس کو سجدہ کرو۔ سبھوں نے سجدہ کیا اور کافر ہوئے، اور ایک گنبد عظیم اس پر بنا کر اسے معبد خانہ قرار دیا۔ نعوذ باللہ۔ خدا تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا، اس نے گنبد کو چھید کر کے بت کے پاس جا کر خرطوم اپنا اس کے سر میں چبو کر کرسی سمیت اس کو اٹھا لے جا کر دریائے محیط میں ڈال دیا۔ کافر سب یہ حال دیکھ کر متحیر ہوئے اور کہنے لگے ہم کس کو پوجیں گے؟ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم پر بھیجا۔ قصہ ان حضرت کا بعد قصہ شداد لعین کے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چونکہ شداد لعین ہود علیہ السلام کا ایام میں تھا، اس لیے قصہ اس قصے میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو زندگی رہی تو ہم اگلے واقعہ میں شداد کا قصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔